بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ میں پہلا خون کون سا بہایا گیا؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے اسلام قبول کرنے پہ ان کے بدن کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو کون سے صحابی قرآن پڑھا رہے تھے؟ وہ صحابی جن پر ہونے والے دردناک ظلم کو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ وہ صحابی جن کی وفات پہ امام علی علیہ السلام نے ان کے فضائل بیان کیے۔ وہ صحابی کون تھے اور ان کے فضائل کیا ہیں، یہی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ وہ صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی مقرب صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے والے خوش بخت افراد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھٹا نمبر ہے، اس لیے آپ سادس الاسلام کہلاتے ہیں، اور اس طرح آپ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: خباب بن ارت بن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن کعب بن سعد بن مناطہ بن تمیم۔ زید مناطہ بن تمیم تمیمی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد تھے۔ ان کے دادا کا نام جندلہ بن سعد تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے والد ارت بغداد کے نواحی شہر کسکر میں تھے کہ بنو ربیہ کے لوگوں نے کسی غارت گری میں انہیں گرفتار کیا اور مکہ لے آئے۔ کسکر ایرانی بادشاہ کسکر بن تحمورس کے نام سے موسوم ہے۔ یہ علاقہ سواد کوفہ کے نام سے مشہور ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوادی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ارت کو سبا بن عبد العزا خزائی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بہن ام انمار خزائیہ نے غلاموں کے بازار سے خریدا۔ یہ سبا وہی ہے جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کی دعوت دی تھی اور مارا گیا تھا۔ آپ کی مالکہ بھی مشرکہ عورت تھی۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کا کام سیکھنے پہ لگا دیا اور بعد میں ان کو دکان کرائے پر لے کر دی کہ آپ کی محنت سے فائدہ اٹھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی تلواریں بناتے تھے۔ جب آپ تک اسلام کی دعوت پہنچی تو آپ نے بنا کسی دیر کے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام لانے کی پاداش میں مشرکین مکہ اور آپ کی مالکہ نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ ان کا بدن ننگا کر کے تپتی زمین اور آگ کی طرح دہکتے ہوئے پتھروں پر لٹا دیتے، ان کا سر مروڑ دیتے اور منہ کے بل گھسیٹتے۔ آپ ہتھیلیوں سے اپنا چہرہ بچاتے لیکن مشرکوں کی ایک نہ مانتے، بلکہ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی یہی کہتے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، دین حق لے کر آئے ہیں تاکہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائیں۔ مکہ کے عہد ابتلا میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ ان کی مالک ام انمار کو خبر ہوئی تو اس نے تپتا لوہا لے کر ان کے سر پر رکھ دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: اللہ خباب کی مدد کر۔ تبھی ام انمار کو شدید سر درد کی شکایت ہوئی۔ وہ درد کے مارے تڑپتی رہی۔ اسے گرم لوہے سے سر داغنے کا علاج تجویز کیا گیا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی گرم لوہے سے اس کا سر داغتے۔ مشرکین کے ایک سردار آس بن وائل کے ذمہ ان کا قرض تھا۔ یہ جب تقاضا کرتے تو وہ جواب دیتا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو گے اس وقت تک قرض واپس نہیں مل سکتا۔ یہ جواب دیتے کہ جب تک مر کر دوبارہ زندہ نہ ہوں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ تن سے کہتا: اچھا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا اور مجھ کو مال اور اولاد ملے گی، اس وقت تمہارا قرض دوں گا۔ 3 نبوی میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جو کار نبوت آپ کو سونپا گیا ہے اسے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کہہ دیں، جبکہ اس سے قبل جو 3 سال گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صرف بھروسے کے آدمی کو دین کی دعوت دیتے تھے، اور صحابہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضوان اللہ علیہم ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک گروہ مشرکین آ دھمکا۔ ابو سفیان اور اخنس بن شریک بھی اس میں شامل تھے۔ مشرکوں نے مسلمانوں کو گالیاں دی، برا بلا کہا، حتیٰ کہ جھگڑنے لگ گئے۔ قریب ہی اونٹ کی ران کی ہڈی پڑی تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر ایک مشرک کے سر پر دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ کہا جاتا ہے یہ تاریخ اسلام میں بہائے جانے والا پہلا خون تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا تب تک نازل ہونے والا حصہ خوب حفظ کر لیا تھا۔ وہ اس کے معنی اور معارف سے بھی خوب آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نئے دین حق میں شامل ہونے والوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دشمنان اسلام کی صفوں میں تھے، ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھانے جاتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ ایک روز جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام دار ارقم میں جمع تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو ختم کرنے کے ارادے سے گلے میں تلوار لٹکا کر نکلے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر والوں کی خبر تو لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے اپنی بہن کے گھر پہنچے، جہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت خباب چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا لیے، لیکن سیدنا عمر نے جو حضرت خباب کی آواز سن چکے تھے پوچھا، یہ کیا سرگوشیاں ہو رہی تھی؟ انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے ہمیں کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہو چکے ہیں اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑا اور بہن کا سر پھاڑا، پھر نادم ہو کر کہا، مجھے وہ صحیفہ تو دو، میں بھی دیکھوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ بہن کے کہنے پر انہوں نے غسل کیا اور اوراق وحی پر درج سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کر دی۔ جوں جوں پڑھتے گئے توں ان کی دنیا بدلتی گئی اور وہ آمادہ با ایمان ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے اور کہا، عمر، مجھے پوری امید ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کرتے ہوئے دین اسلام کے لیے چن لیا ہے۔ کل جمعرات کی شب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو الحکم بن حشام کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خباب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ تب حضرت خباب انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دار ارقم لے گئے اور وہ نعمت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ حضرت خباب نے غزوہ بدر اور تمام معرکوں میں حصہ لیا۔ غزوہ احد میں ان کی آنکھوں کے سامنے سباب بن عبد العزا، جس نے آپ کے والد کو خریدا تھا، وہ جہنم واصل ہوا، جو کہ آپ کی مالکن ام انمار کا بھائی تھا۔ اسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام تک پہنچایا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی روایت کرتی ہیں، حضرت خباب ایک سریا میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آتے اور ہماری ضروریات کا خیال رکھتے، حتیٰ کہ بکری کا دودھ بھی دو دیتے۔ ہمارا برتن لبالب بھر جاتا اور دودھ بہنے کو ہوتا، جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے اور دودھ دوہا تو وہ کم ہو کر پہلے جتنا ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار عشاء کی نماز خوب طویل پڑھائی،
لگتا تھا رات اسی میں بیت جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے آپ نے کبھی ایسی نماز نہ پڑھائی تھی؟ جواب فرمایا، ہاں، یہ انابت و خشیت کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ سے 3 التجائیں کی، اس نے 2 مان لی اور 1 سے منع کر دیا۔ میں نے دعا مانگی کہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، اللہ نے قبول کر لی۔ میں نے سوال کیا مسلمانوں پر کوئی دوسرا دشمن مسلط نہ ہو جائے، اللہ نے مان لیا۔ پھر میں نے التجا کی کہ اہل اسلام فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے پر جبر و تشدد نہ کرنے لگیں، اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب کوفہ کی بنا پڑی، دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت خباب کو بھی ایک قطع زمین ملا اور وہ وہاں مقیم ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کوفہ کی پہلی اینٹ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی۔ شعبی بیان کرتے ہیں، ایک بار حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا تکیہ دے کر بٹھایا اور کہا، روئے زمین پر ایک ہی شخص اس نشست کا حقدار ہے۔ حضرت خباب نے پوچھا، امیر المومنین وہ کون؟ جواب دیا، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خباب نے کہا، یا امیر المومنین، وہ مجھ سے زیادہ حق نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی توفیق سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ سے بچا لیا تھا، میرا تو دفاع کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ایک روز مشرکوں نے مجھے پکڑا اور آگ لگا کر اس میں جلسانے اور گھسیٹنے لگے۔ ایک کافر نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھ دیا، جلتی زمین پر کمر ٹکانے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میری کمر کی چربی نے پگھل کر اس آگ کو ٹھنڈا کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا ہٹا کر اپنی کمر دکھائی جو جلنے سے رنگت کھو بیٹھی تھی اور نمایاں سفید داغ اس میں نظر آ رہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 37 ہجری میں 63 یا 73 برس کی عمر میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے جنگ صفین میں اور جنگ نہروان میں حضرت امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور 39 ہجری میں جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ ان کا جنازہ حضرت امام علی علیہ السلام نے پڑھایا، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ شدید بیمار پڑے اور حضرت علی علیہ السلام کے جنگ سے واپس کوفہ آنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کوفہ پہنچے تو شہر سے باہر 7 یا 8 قبریں دیکھی۔ پوچھا یہ کس کی ہیں؟ انہیں بتایا گیا آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور وصیت کی کہ انہیں کوفہ کے باہر دفنایا جائے۔ پہلی قبر ان کی ہے، باقی لوگوں کی تدفین بعد میں ہوئی۔ سیدنا علی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ خباب پر رحم کرے، انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، خوش دلی سے ہجرت کی، جہاد کرتے ہوئے زندگی بسر کی اور کئی جسمانی تکلیفیں اٹھائیں۔ اللہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہ کرے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے دیار خاموشہ کے رہنے والوں اور ویران جگہ بسنے والے اہل ایمان اور مسلمان مردوں عورتوں، السلام علیکم، تم ہم سے پہلے آگے جا چکے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے جلد تم سے آ ملنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہماری اور ان کی مغفرت کر، اپنا عفو کر کے ہم سے اور ان سے درگزر کر۔ خوش ہو وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا، روز حساب کے لیے عمل کیا اور تھوڑی روزی پر قناعت کر لی۔ یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے جو مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی احادیث بھی مروی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کے صدقے ہم سب کو بھی دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین ثم آمین۔